وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغبطن فاجرا بنعمت فإنك لا تدری ما هو لاق بعد موته ان له عند اللہ قاتلا لا يموت یعنی النار، رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی فاجر کو دنیاوی نعمتوں سے مالا مال دیکھ کر اس پر رشک نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے جس کے لیے موت اور فنا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس کو کیا کیا پیش آنے والا ہے۔ اور فاجر کے لیے خدا کے یہاں ایک ایسا قاتل ہے جو موت فنا نہیں ہے، اور اس قاتل سے حضور علیہ السلام کی مراد آگ ہے، یعنی مارنے والا اور قتل کرنے والا ایسا عذاب ہوگا کہ وہ عذاب نہ خود مرے گا اور نہ فنا ہوگا، اس سے دوزخ کی آگ مراد ہے۔ تو حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ آخرت سے غافل، فاسق، فاجر مالدار کی آسودہ حالی اور شان و شوکت کو نہ دیکھو اور نہ اس پر رشک کرو، کیونکہ اس کے لیے آنے والے حالات بہت سخت ہیں۔ تو کسی کافر اور فاجر کی خوشحالی پر رشک نہ کرو، یہ اس حدیث میں بتایا۔ وعن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابغونی فی ضعفائکم فانما ترزقون او تنصرون بضعفائکم، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ تمہیں رزق دیا جانا، یا یہ فرمایا کہ تمہیں اپنے دشمن کے مقابلے پر مدد کا ملنا انہی لوگوں کی برکت سے ہے جو تم میں کمزور ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تم اپنے معاشرہ کی کمزور اور نادار طبقہ میں تلاش کرو، مجھے ان کے ہاں پاؤ گے۔ تو اس جملے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ مجھے مالداروں اور طاقتور لوگوں میں تلاش نہ کرو، بلکہ میں غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ ہوتا ہوں، لہذا تم مالداروں کی مجلسوں اور میل جول سے اجتناب کرو۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر میری رضا اور میری خوشنودی چاہتے ہو تو غریب، نادار اور کمزور لوگوں کی مدد کرو اور ان کی خوشنودی حاصل کرو۔ تو معاشرے کا کمزور طبقہ یہ باعث برکت ہے، ان سے نفرت نہیں بلکہ ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کو قریب کرنا چاہیے اور ان کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منہ، متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم قال انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو اس سے زیادہ مالدار اور اس سے زیادہ اچھی شکل و صورت کا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس آدمی پر نظر ڈالے جو اس سے کم تر درجہ کا ہو۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اس شخص کو دیکھو جو مرتبہ میں تم سے کم تر ہو، اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو مرتبے میں تم سے بڑا ہے، پس ایسا کرنا تمہارے لیے نہایت مناسب ہے، تاکہ تم اس نعمت کو جو خدا نے تمہیں دی ہے حقیر نہ جانو۔ تو دنیا داری کے حوالے سے اپنے سے کم تر پر جو ہے نظر رکھو، یعنی ایک شخص متوسط طبقہ سے تعلق رکھتا ہے، اس سے زائد مال والی بھی ہے اور کم مال والی بھی ہے، تو اس کو چاہیے کہ جب اپنے بڑے مالدار کی شان اور شوکت دیکھے تو حرص اور لالچ میں اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر منہ میں واہ واہ نہ کرے، بلکہ دنیا کے حوالے سے جو اس سے کم تر لوگ ہیں ان کو دیکھے اور خدا کا شکر ادا کرے۔ ہاں، دین کے حوالے سے اپنے سے بڑے کو دیکھے اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرے، اگر ایسا نہیں کرے گا تو خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہو جائے۔ وعن عمر قال دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف. قلت يا رسول الله ادعو الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله. فقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا وفي رواية أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. متفق علیہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. آپ کے بدن مبارک اور چٹائی کے درمیان کوئی بیچونا وغیرہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے پہلو مبارک پر چٹائی نے نشان ڈال دی تھی. نشانوں چکمہ بدن کی وطلیوں. آپ علیہ السلام نے سر مبارک کے نیچے جو تکیہ رکھا تھا وہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں فرماتے کہ وہ آپ کی امت کو مالی وسعت اور فراخی عطا فرمائے. یہ فارس اور روم کے لوگوں کو کس قدر مال اور وسعت اور فراخی عطا کی گئی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابن خطاب یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ابھی اسی جگہ پر ہو جہاں سے تم شروع میں چلے تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تمام نعمتیں اور خوبیاں بس ان کی اسی دنیاوی زندگی میں دے دی گئی ہے. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ کیا تم اس پر راضی اور مطمئن نہیں کہ ان کو دنیا ملے اور ہمیں آخرت ملے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا ہر موقع پر روح، ان کا ضمیر دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف جو ہے متوجہ کیا. اور نبی علیہ السلام کو باوجود یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیشکش ہوئی کہ اگر آپ چاہیں تو یہ احد کے پہاڑ آپ کے لیے جو ہے سونے کی چاندی کے بن جائے، آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، لیکن سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. وعن سہل بن سعد قال مر رجل على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق علیہ. حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا تو آپ علیہ السلام نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ جو شخص گزرا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یعنی یہ کوئی اچھا شخص ہے یا برا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ نہایت معزز اور شریف ترین لوگوں میں سے ہیں. اس شخص کی حیثیت یہ ہے کہ اگر کسی عورت سے نکاح کا پیغام بھیجے تو اس عورت سے اس کا نکاح ہو جائے، اور اگر کوئی سفارش کرے تو اس کی سفارش مان لی جائے. حدیث کی راوی حضرت سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش رہے. اتنے میں ایک اور شخص سامنے سے گزرا تو آپ علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر اپنے پاس بیٹھی ہوئی اس شخص سے پوچھا کہ اچھا اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ شخص نادار مسلمانوں میں سے ہے، اس کی حیثیت تو یہ ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو اس سے کوئی نکاح نہ کرے،
اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ ہو، اور اگر کوئی بات کہے تو اس کی وہ بات سننے پر کوئی تیار نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہلے شخص سے اگر ساری زمین بر جائے یہ شخص اس سے کہیں بہتر ہے۔ غریب اور مالدار کا موازنہ کیا گیا، اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف لوگ کان نہیں لگاتے، کان لگا کر اس کی بات نہیں سنتے، اس کی جو ہے کوئی پیشکش قبول نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہوتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔